بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی اور اتحاد کے باوجود زندگی وقت کے بعد موجود نہیں رہ سکتی۔ اتحاد کے کامیاب زندگی کے 3 راز: قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔ زندگی ایک انجان کتاب کی طرح ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ بہت ہی قابل غور بات ہے یہ۔ دوسروں کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ یعنی وہ دعا ہم جو دوسروں کے حق میں کرتے ہیں، اپنے الفاظ کی ذمہ داری لیا کریں، منکر مت جایا کریں۔ درست ہوں تو ڈٹ جائیں، غلط ہوں تو معذرت کر لیں۔ ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں وہ رائگاں نہیں گئیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی رہی ہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو۔ اگر وہ واقعی پرواہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے وقت نکالیں گے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ بے شک ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ قابل غور بات ہے یہ، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بے شک ہمارا اللہ بہترین کارساز ہے۔ ایک چپ میں 1000 سکھ پائے میں نے، تھک گیا تھا میں شور کر کر کے۔ قابل غور بات ہے یہ۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو بیوی کو اپنے گھر کی ملکہ بناتے دیکھا، اور میں نے اعلیٰ ترین یافتہ ڈگری ہولڈرز کو بیوی کو مارتے اور چھوڑتے دیکھا۔ تعلیم شعور نہیں دیتی، شعور تربیت سے ملتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے ہم سب کے لیے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا حرف تسلی زندگی کی مایوسیوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ طنز و مذاق میں بولا گیا معمولی حرف حقارت بھی تلخیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے آسانیاں بانٹیں کہ یہاں کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اور گرانے والوں کے نام و نشان نہیں ملتے، جبکہ تھامنے والوں کو دنیا یاد کرتی ہے۔ یقین مانیے یہی سچ ہے۔ ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہمارا اللہ پر یقین کمزور ہو جاتا ہے، جب ہم اس کے فیصلوں کو دل سے قبول نہیں کرتے اور اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ دل بے چین ہو جاتا ہے، خوشیاں دھندلا جاتی ہیں اور ہر چیز بے معنی اور اداس لگنے لگتی ہے۔ لیکن جب ہم اللہ پر کامل یقین کر لیتے ہیں اور اس کے ہر فیصلے کو اپنی بہتری سمجھتے ہیں تو دل میں ایک سکون اتر آتا ہے، اور زندگی میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں جو ہماری ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہیں۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو تمہاری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں
वहीं अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। कमाने की सबसे बेहतरीन चीज़ इज़्ज़त है, जो खर्च करने की सबसे बेहतरीन चीज़ इल्म है। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर टल ही जाती है। ये काबिल गौर बात है। अगर किसी अच्छे इंसान से गलती हो जाए तो दरगुजर करना चाहिए, क्योंकि मोती अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो फिर भी कीमती रहता है। कुछ लोग घटाओं की तरह होते हैं, जो दूसरों पर इस तरह बरसते हैं कि जिंदगी की सख्त धूप नरम छाँव में तब्दील हो जाती है। बहुत ही काबिल गौर बात है। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी का उससे कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं, और जिनकी किस्मत में खुशियाँ हों वो झोंपड़ी में भी हंसते हैं। यही सच है। दर्द रूह में हो तो दवा काम नहीं आती। कुछ तकलीफ़ों का इलाज सजदा है। काबिल गौर बात है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें हक दिया जाता है, वरना गैर तो धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लेता है। क्या हकीकत की बात है। ज़रूरी नहीं कि हर लिखा जाने वाला लफ्ज़ पढ़ने वाले के मियार के मुताबिक हो। लिखने वाला अपनी कैफियत में, जबकि पढ़ने वाला अपनी कैफियत में होता है। यही सच है, और काबिल गौर बात भी यही है। ज़िंदगी के कुछ सच आंसू जता देते हैं दर्द कैसा है। बेरुखी बता देती है हम दर्द कैसा है। घमंड बता देता है कितना पैसा है। तमीज़ बता देती है ख़ानदान कैसा है। बातें बता देती हैं इंसान कैसा है। दो बातें अक्ल का ऐब हैं, कहने के वक्त चुप रहना और चुप रहने के वक्त बोलना। रास्ते दिखाई नहीं दे रहे, ये अहम बात नहीं है। अहम बात यह है कि आपका यकीन हो कि मेरा अल्लाह रास्ते बनाने पर कादिर है, और वो ज़रूर रास्ते बनाएगा। इंशाअल्लाह ज़रूर बनाएगा। ज़िंदगी बहुत अजीब है। हम किसी भी चीज़ के बगैर आते हैं, फिर हम हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज़ छोड़कर बगैर किसी चीज़ के रुखसत हो जाते हैं। यही ज़िंदगी है। कमाने की खातिर घर से निकलने वाली ख़वातीन की इतनी इज़्ज़त ज़रूर करें कि उन्हें कभी अल्लाह पाक से अपनी मजबूरी का शिकवा ना करना पड़े। खुश रहना सीखो, खुद से मोहब्बत करना सीखो। दूसरों में खुशियाँ मत ढूंढो। दूसरों के सहारे रहोगे तो अपनी शनाख्त भी खो दोगे। ज़रूरी नहीं कि हर लिखा जाने वाला लफ्ज़ पढ़ने वाले के मियार के मुताबिक हो। लिखने वाला अपनी कैफियत में लिखता है, जबकि पढ़ने वाला अपनी कैफियत में होता है। जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसका नाम है ज़िंदगी, और जिसकी फुल गारंटी है, उसका नाम मौत है। इल्म इंसानियत के लिए बहुत कीमती है। हमें इल्म की तलाश करनी चाहिए और उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जो तकसीम करोगे उसी में इजाफा कर दिया जाएगा, फिर वो चाहे कांटे हों, फूल हों या फिर आसानियाँ हों। जो तकसीम करोगे उसमें इजाफा होगा। लोगों की अक्सरियत आपके साथ मुखलिस नहीं होती, बल्कि अपनी ज़रूरियात से मुखलिस होती हैं। सिर्फ उनकी ज़रूरियात बदलने से उनका खुलूस बदल जाता है। ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात, उसमें कुछ भी मुस्तकिल नहीं, ना खुशियाँ ना गम। फटे पुराने जूतों के साथ वो प्लास्टिक की गेंद से खेल रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने बाज़ार से नया जूता ख़रीदा और उसे देते हुए कहा, ये लो, ये जूता पहन लो। लड़की ने फ़ौरन पुराने जूते निकाले और नए पहन लिए। पलटा और मेरा हाथ थाम कर पूछा, आप खुदा हैं? मैंने बोला नहीं। फिर खुदा के दोस्त हो, क्योंकि कल रात खुदा से कहा था कि मुझे जूते दे दें। अब मैं मुस्कुरा दिया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब मुझे समझ आ गई थी कि खुदा का दोस्त बनना कोई मुश्किल काम नहीं,
گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں۔ بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا، بے شک ضرور دے گا۔ سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں گرنے بھی نہیں دے گا۔ کسی سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کریں، کیونکہ کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت مل جانا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ کا احسان ہے ہم پر یہ۔ کچھ کہانیاں دل میں قید کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ کہانیاں کسی کو سنائی نہیں جاتی، نہ ہی کاغذ پر لکھی جا سکتی ہیں۔ وہ کہانیاں خود سے خود تک ہوتی ہیں اور ہماری زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو کر ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہیں۔ جہاں سورۃ کاف فتنہ و دجال سے محفوظ رکھے گی، وہاں آج کے دور میں جتنے بھی فتنے ہیں وہ ان سب میں آپ کی حفاظت کرے گی۔ اس یقین کے ساتھ ہر جمعہ کو سورۃ کاف پڑھیے کہ یہ مجھے ہر پریشانی سے، ہر فتنے سے میری حفاظت کرے گی۔ پھر کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم سورۃ کاف کو؟ سورۃ کاف ایک جمعہ سے اگلے جمعے تک کے لیے نور ہے۔ جب اللہ پاک کوئی کام چاہتا ہے تو اللہ زندگی کے قوانین بدل دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ پہاڑ تھا جس کی بلندی نے بچایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ بچہ تھا جو بول پڑا، سوئے ہوئے لوگ 300 سال بعد اٹھ گئے، سورج ڈوب گیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ مت کہو کہ یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ بولو کہ میرے پروردگار کے لیے میرے لیے آسانی پیدا کرے، آمین۔ اگر یہ طے ہے جو دیا جائے وہ لوٹ کے آئے گا، تو کیوں نہ دعا دی جائے؟ بے شک دعا لوٹ کر آئے گی، اور اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیں، اس بار آپ شروع سے نہیں شروع کر رہے، آپ تجربے سے شروع کر رہے ہیں۔ بہت ہی قابل غور بات ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اچھی بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیے۔